کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا ایک تعلق ہے، ایک تعلق انسانوں کا آپس میں ہے، پھر آپس میں جو تعلق ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے بلڈ ریلیشن، خونی رشتے، ان تعلقات کو نبھانا، اور ایک تعلق ہوتا ہے ایز اے انسانیت، کسی سے انسان اچھا سلوک کرے۔ تو اس پہ بات آئی تھی کہ یہ جو تیسری قسم کا تعلق ہے یہ غیر مسلموں میں بہت پایا جاتا ہے۔ پہلی دونوں قسم کے تعلق ان کی زندگیوں سے، ان کی سوسائٹی سے ختم ہو گئے، اللہ سے تعلق بھی ختم اور خونی رشتوں کا تعلق بھی ختم۔ تو ایک تیسری چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ تعریف کرتے ہیں، بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا بیہیویئر، بہت اچھا بیہیویئر۔ اور ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ پہلی دو چیزیں تو کسی حد تک ہیں، تیسری بالکل مارکیٹ سے شارٹ۔ تو میں جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے اس کو مارکیٹ میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مارکیٹ میں آ جائے وہ۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج ہمارے ہاں مذہب میں کسی حد تک نماز روزے کی تو ویلیو ہے، اصل میں تو نماز کی بھی ویلیو ختم ہو گئی ہے۔ فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں اس سے پتہ چل جائے گا۔ لیکن کم از کم نظریاتی طور پر نماز کو مانتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں گے بھائی نماز فرض ہے، وہ کہے گا ہاں فرض ہے، بے شک نہ پڑھے۔ لیکن جو ہمارے آپس کے لین دین ہیں، معاملات ہیں، اس کو تو ہم نے دین کی فہرست سے ہی نکال دیا ہے، اس کو مذہب کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ میرے عمل سے کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، میری بات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، کوئی تحریر لکھتے ہوئے آدمی سوچتا نہیں ہے، کچھ بولتے ہوئے سوچتا نہیں ہے۔ دیکھو جب تک انسان کی اپنی تربیت نہ ہو نا، وہ لوگوں کی تربیت نہیں کر سکتا۔ یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ پہلے زمانے میں اہل اللہ کی طرف سے اجازت ملتی تھی، بڑوں کی طرف سے، کہ اب آپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے مینٹور بن سکتے ہیں۔ خود سے کوئی نہیں ہوتا تھا، خود انسان اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اپنے بارے میں انسان اپنی خوبیوں کو دیکھتا ہے، اپنی خامیوں پہ انسان کی نظر نہیں ہوتی۔ پہلے یہ اصول تھا، بھائی آپ اتھارٹی کیسے ہیں، کون کس نے آپ کو بٹھایا ہے۔ اب کیا ہے کہ جو بھی بول رہا ہے تھوڑا سا دائیں بائیں بات کو گھمانا سیکھ گیا ہے، وہ لوگوں کا باپ بنا ہوا ہے۔ کسی کو بھی تھوڑا سا باتیں گھمانا آ گئی ہیں، وہ لوگوں کا باپ بنا ہوا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے مذہبی اسکالرز کو، جو ماشاءاللہ بہت زیادہ کرپشن میں مبتلا ہیں، تھے نہیں، ابھی بھی ہیں، غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی مبتلا ہیں۔ غیر اخلاقی سے مراد لڑکیوں وڑکیوں کے چکر میں پکڑے گئے، مدرسوں سے نکالا گیا، اپنا یوٹیوب چینل کھول کے لوگوں کو نصیحت شروع کر دی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کسی سے بدگمان مت ہو، سارے برے نہیں ہیں، زیادہ تر اچھے ہی لوگ ہیں، لیکن ایسی ایسی نصیحتیں کر رہے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں، یار ماشاءاللہ کیا چہرے پہ رونق ہے، کیا نور ہے۔ بھائی نور پیدا کرنا، کوئی ایسی کریمیں آ رہی ہیں آج کل جس سے بہت جلدی نور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں جامعۃ الرشید سے ایک فراڈی کو نکالا گیا، بڑا فراڈی۔ میں جامعہ میں کمپلین کر رہا تھا، جامعۃ الرشید میں 2 سال سے، کہ یہ بندہ فراڈی ہے، اس کو نکالیں، یہ جامعہ کا نام بدنام کرے گا۔ بالآخر جب ایک بہت ہی برے کردار میں پکڑا گیا، وہ اس کو نکالا، پھر تو نکال کے کسی دوسرے مدرسے میں چلا گیا اور جا کے بولا کہ فلاں فلاں میرا اختلاف ہوا تھا اور میں ریزائن دے کے آ گیا ہوں۔ حالانکہ ریزائن نہیں دیا تھا، اس کو دھکے دے کے، باقاعدہ دھکے دے کے نکالا تھا کہ دفع ہو یہاں سے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جا کے ماشاءاللہ چینل چل رہا ہے اس کا۔ کسی سے بدگمان مت ہوں آپ کہ فلاں 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 فلاں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے الحمدللہ۔ میجورٹی میں اتنے اوپر لیول کا فراڈ نہیں ہے،
لیکن کیا ہے کہ آج کہیں بھی جا کے کوئی بھی بیان داغ دینا تو لوگ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. پہلے مجھے کیش کرایا چندے کے نام پہ ٹھیک ٹھاک, مجھے یعنی کیش کرایا اس نے. ان تمام فراڈیوں کا نا خوب سمجھ لو, کسی کو کیش کرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ اس طرح کے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے ہوشیار رہیں. جب تک ہم مشہور نہیں تھے نا, ہمیں نہیں پتا تھا کس طرح سے مشہور لوگوں کو کیش کرایا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں بڑے بہترین بزنس ہے, امریکہ میں بھی ہے, پاکستان میں بھی بہت ساری جگہوں پہ. یہ خوب ہوشیار رہیں ایسے لوگوں سے. مشہور لوگوں کو کیش کرانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مشہور لوگوں سے بہت سے لوگ ملنا چاہتے ہیں, بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہم بھی مل لیں, تو کچھ بیچ میں آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے, اور وہ یہ شو کرتے ہیں جیسے ہمارے فلاں صاحب سے, فلاں بزرگ سے بہت پرانے بہت اچھے تعلقات ہیں. پھر وہ سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں. مشہور آدمی کسی کو ٹائم دے دیتا ہے کہ چلو جی لے آؤ, تو جب وہ لے کر آتے ہیں تو وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بیچ میں پھلترو تھا نا, پھلترو سمجھتے ہیں, یہ بیچ میں جو پھلترو کی طرح چپکا ہوا ہے یہ ہے اصل آدمی, یہ فلاں بزرگ کا, فلاں مفتی صاحب کا نائب ہے. ایسے میرے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں. اور پھر میں بار بار بتا دوں, جب بھی کوئی ایسا واقعہ بتایا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے, کسی سے بدگمان ہونے کے لیے نہیں بتایا جاتا کہ جو بھی میرے ساتھ پھر رہا ہے تو وہ فراڈی ہی ہوگا. یہ مطلب نہیں. ہمارے بہت سے اپنے شاگرد ہیں جو ہماری خدمت کر رہے ہیں, جو ہم سے سیکھ رہے ہیں, بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, تو یہ فراڈی نہیں ہے بھائی. صحیح ہے نا. شاکر بھائی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, کبھی اس گلی میں جا رہے ہیں, کبھی اس گلی میں آ رہے ہیں, تو یہ فراڈی نہیں ہے. اور اپنے شاگردوں میں بھی بہت سے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے اسی کے بیچ میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, بہت سے اٹھاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے میرے بھائی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اس طرح کے فراڈ بہت ہوتے ہیں مشہور لوگوں کے. قاری سعد نعمانی کا نام سنا ہوگا آپ نے, بڑے مشہور قاری ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بہت مشہور آدمی ہیں. پہلے وہ اپنے واقعات سنایا کرتے تھے, میرے ساتھ ایسے ہوا, میرے نام پہ فلاں نے ہدیہ لیا, اپنی جیب میں ڈالا, فلاں سے ہدیہ لیا, اپنی جیب میں ڈالا, ایسے. تو مجھے یقین نہیں آتا تھا. اب ہم بھی تھوڑے مشہور ہو گئے ہیں تو اس طرح کے ناٹک شروع ہو گئے ہمارے ساتھ بھی. تو مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ اس طرح کا مذہبی اسکالر جو مذہبی ہے نہیں, جو مالی کرپشن میں بھی ٹھیک ٹھاک مبتلا ہو, اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی, غیر اخلاقی کا مطلب سمجھ گئے, ناجائز تعلقات لڑکیوں مڑکیوں سے, غلط. اس طرح کے لوگ جب گیٹ اپ چینج کر کے, یہ مذہبی ہوتے نہیں ہیں, انہوں نے مذہب کا گیٹ اپ مذہب والا بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ تو فراڈی ہوتے ہیں, مدرسوں میں آتے ہیں اس لیے تاکہ ہم پہ ایک نسبت ہو جائے گی, فلاں مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, مدرسے کے طلبہ فراڈی نہیں ہوتے, لیکن کچھ فراڈی لوگ مدرسوں میں داخلے لے لیتے ہیں. تو دیکھو, ہوشیار ہو کے زندگی گزارا کرو, کبھی کسی کے گیٹ اپ پہ مت جاؤ. میرے گیٹ اپ پہ بھی مت جاؤ, میرے گیٹ اپ پہ بھی مت جاؤ کہ بھائی مفتی صاحب کا گیٹ اپ اچھا ہے تو بس سب کچھ ہی ٹھیک ہوگا. بھائی آپ کو کیا پتا, آپ کو مالی معاملات جب کرنے, کسی سے بھی رشتے ناطے کرنے, مالی معاملات کرنے, خوب چھان پھٹک کے. یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی گیٹ اپ اچھا ہے تو بس, نہ لین دین میں جو صحیح ایک نمبر ہوگا نا, وہ خود ہی آپ کو صحیح طرح سے لین دین بتائے گا, یہی اس کے صحیح ہونے کی علامت ہوگی. وہ دو نمبر ہی نہیں کرے گا, وہ کبھی اپنی داڑھی پکڑی کو کیش نہیں کرائے گا. مثال کے طور پر آپ آئے, میں نے آپ سے قرضہ مانگا 1 کروڑ روپے کا, ایک مثال دے رہا ہوں, میں نہیں مانگتا الحمدللہ, اللہ بچائے ہمیشہ. 1 کروڑ کا قرضہ مانگا. اب آپ پیسے دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیں, اس کو لکھ بھی لیں اسٹیمپ پیپر پہ, انگوٹھا بھی لگا لیں تاکہ شورٹی رہے. اگر میں 1 نمبر ہوں گا تو میں کیا کہوں گا, ویل ڈن, بہترین بات کی آپ نے, بالکل صحیح کیا. ہو سکتا ہے بھائی میرے ذہن سے نکل جائے, میں بھول جاؤں. تو میں 1 نمبر ہوں گا نا, تو میں خود کہوں گا آپ کو کہ بھائی آپ اتنی بڑی رقم دے رہے ہو, لکھ لو اس کو, میں بھی انسان ہوں, بھول بھی سکتا ہوں اور مر بھی سکتا ہوں. مر گیا
میرے وارثین کو کیا پتا چلے گا بھائی وراثت میں کس کے کتنے پیسے ہم نے دینے. جو 1 نمبر ہوگا وہ آپ کو خود کہے گا بھائی اس ٹائم پیپر پہ لکھو یار, آپ اتنی بڑی اماؤنٹ مجھے دے رہے ہو, میں مر گیا تو کل کیا ہوگا, میرے بچوں کو کیا پتا چلے گا یہ 1 کروڑ ہمارے ابا کے تھے یا کسی اور کے تھے یہ. تو ایسا کرو پوری وہ گواہ شوا وہ خود کہے گا. اور جو 2 نمبر ہوگا پتہ ہے کیا کرتا ہے, کہتا ہے یہ داڑھی نظر نہیں آ رہی تمہیں, یہ ہوشیار رہیں ان لوگوں سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کیا کہے گا 2 نمبر, کیا میری داڑھی نظر نہیں آ رہی, میں داڑھی رکھ کے جھوٹ بولوں گا, میں تیرا 1 کروڑ کھا جاؤں گا, میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ ایمانداری سے کسی کے پیسے واپس کر دیا کرو, تو کیا اب بھی مجھ پہ اعتماد نہیں ہے؟ اسٹیمپ پیپر کی کیا ضرورت ہے, زبان سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو یہ سمجھ لو مذہب کا ناجائز استعمال, مذہب کا بولو غلط استعمال. مذہب کبھی یہ نہیں کہتا داڑھی پگڑی کی بیس پہ کہ آپ لکھیں نہیں. مذہب تو یہ کہتا ہے, سورہ بقرہ کی سب سے طویل آیت, قرآن کی سب سے جو لمبی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی معاملات کرو اس کو لکھا کرو اور اس پہ گواہ بھی بنایا کرو. اللہ یہ نہیں کہا کہ داڑھی والے گواہ بنائے, داڑھی والے گواہ نہ بنائے, بغیر داڑھی والے بنا لیا کریں. اللہ میاں نے تو کوئی فرق نہیں کیا نا. جب میں دوسری شادی کر رہا تھا نا تو لوگوں نے کہا بھی تو تمہاری عمر کم ہے, بعد میں کرنا. میں نے کہا اللہ میاں نے جو کہا ہے نا 2-2, 3-3, 4-4 کرو, اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو 25 سال والے ہیں وہ نہیں کریں, 30 سال والے کریں. تو اللہ میاں کو کیوں سمجھا رہے ہو بھائی؟ اللہ میاں نے تو کہا جو بھی عاقل والے گئے اگر عدل کر سکتا ہے تو کرے. یہ بیچ میں درمیان میں ایک تھوڑی سی ایکسکیوز می سر, یہ بیچ میں ایک ایسی تھوڑی سی بات آ گئی. تو یہ بڑے مسائل چل رہے ہیں بھائی آج کل. مجھے ڈر یہ ہوتا ہے لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگتا ہے, لوگ مرتد ہو جاتے ہیں. پھر کسی پہ آپ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں, جب دیکھتے ہیں وہ فراڈ کر رہا ہے, پیسے لے کے بھاگ گیا, یا کوئی غلط اس میں یعنی کوئی بیوقوف بنا رہا ہے عورتوں کو, یا اور جو واقعات ہو جاتے ہیں اس طرح کے ہومو سیکشولیٹی کے, اللہ بچائے ہم سب کو, تو پھر لوگ ایمان داؤ پہ لگتا ہے لوگوں کا. لوگ کہتے ہیں یار دیکھو یہ داڑھی والے ایسے, یہ مذہبی لوگ ایسے. بھائی داڑھی والے ایسے نہیں ہوتے, لیکن ایسے لوگ بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس ٹائپ کے لوگ داڑھی رکھ سکتے ہیں, اس ٹائپ کے نہیں رکھ سکتے. کوئی بھی رکھ لے داڑھی, چور بھی رکھ سکتا ہے داڑھی. کیا خیال ہے بھائی, چور بھی رکھ سکتا ہے داڑھی؟ تو شریعت نے ایک اصول بیان کر دیا ہے بھائی, معاملات سب کے ایک جیسے ہوں گے, سمجھتے ہو. اور جو 1 نمبر ہوگا وہ خود ہی آپ کو معاملات میں سیدھا رہنے کا حکم دے گا. اتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مذہبی لوگوں کے گھروں میں معاملات سیدھے نہیں ہیں, بہت خراب معاملات ہیں. مذہبی سیکولر لبرل لوگوں کے گھروں میں معاملات سیدھے چلتے ہیں, کیونکہ وہ کسی کا احترام نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, وہ احترام ان کے یہاں نہیں ہے. لہذا وہ کہتے ہیں بھائی ابا بھی 50 روپے بھی بیٹے سے لے گا نا, لکھے گا اس کو. اب میں نہیں کہہ رہا کہ 50 روپے بھی گٹکے کے پیسے بھی لکھنا شروع کر دیں آپ. تو مذہبی لوگوں کے ہاں کیا ہے, ابا ہونے کو کیش کرائے گا, دادا ہونے کو کیش کرائیں گے, بیٹا ہونے کو کیش کرائے گا, بھائی ہونے کو کیش کرائے گا, ماموں ہونے کو کیش کرائے گا. مالی معاملات میں سب آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. تو میں جلدی سے وہ بات کمپلیٹ کر کے پھر آگے چلتا ہوں کہ جو لین دین میں مذہبی لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے, یہ باتیں چونکہ ممبر پہ عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. آپ کہیں گے مفتی صاحب کیا قصے لے کے بیٹھ گئے, لیکن یہ ہوتا ہے. پھر کل آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں کہ یار ہم اس کو اتنا نیک سمجھ رہے تھے, یہ کیا نکلا. تو اس سے بہتر نہیں یہ پہلے ہی ہوشیار ہو جائیں. کیا خیال ہے, تاکہ آپ کا ایمان داؤ پہ نہ لگے. کیونکہ جب ایک سے بدگمان ہوتا ہے انسان, پھر سب سے بدگمان ہو جاتا ہے, سب سے بدگمان ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے یار یہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بھائی. سارے برے تھوڑی ہو سکتے ہیں, تو قیامت آ جائے گی اگر سارے خراب ہو جائیں. تو یہ میں آپ سے عرض کروں, ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ گیٹ اپ اچھا بنا لیتے ہیں, باتیں اچھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی نیت واضح و نصیحت کی نہیں ہوتی, وہ ویژنری لوگ نہیں ہوتے. ان کی نصیحت ہوتی ہے تھوڑا سا جب عوام میں ہمارا بھرم آئے گا تو اپنے ان تعلقات کو ہم غلط کاموں کے لیے کیش کرائیں گے. تو پھر وہ کیش کراتے ہیں, مختلف طریقوں سے کیش کراتے ہیں. آپ ان سے پوچھو کہ یہ جو
ان سے جب تفتیش کرنے لگو گے ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا, بھاگیں گے, دائیں بائیں ہوں گے. اچھا, جب بھی یاد رکھو کسی مدرسے سے کسی کو نکالا جاتا ہے تو اکثر وہ دوسرے مدرسوں میں جا کے کہانی چینج کر دیتا ہے. کچھ تو صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں, خود انہوں نے ریزائن دیا ہوتا ہے یا غلط نکالا ہوتا ہے مدرسے نے, لیکن کچھ گڑبڑ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, سامنے والا تحقیق کرتا نہیں ہے, بس وہ اس کی بات پہ اعتماد کر لیتا ہے. میں یہ خود بھگتا ہوا ہوں. ہمارے ایک استاذ ہیں, میرے بہت پرانے ٹیچر ہیں, ان کے مدرسے میں انہوں نے ایک شخص کو نکال دیا. اب وہ استاذ مشہور بھی ہیں, سختی میں سخت ہیں. وہ ایک بندے کو نکالا تو وہ بندے نے آ کے میرے سامنے, یہ بات ہے 15 سال پرانی, دکھڑا رونا شروع کیا, مجھے نکال دیا. دیکھو, اب مجھے پتا تھا وہ ٹیچر تھوڑے سخت بھی ہیں, وہ ذرا سی بات پہ نکال بھی دیتے ہیں. تو مجھے بڑا ترس آیا اس کے اوپر. اچھا, مجھے خیال ہوا مجھے چاہیے تھا کہ میں ان ٹیچر سے پہلے رابطہ کرتا نا کہ آپ نے کیوں نکالا ہے اس کو, وجہ کیا ہے. میں نے رابطہ نہیں کیا, نا تجربے کاری تھی. اس کے دکھڑے میں آ گیا, رونے دھونے میں آ کے ہم نے جناب اس کو ٹھکانہ دیا, اس کو اپنے گھر میں بھی رکھا. پتہ چلا گھر سے چیزیں غائب. وہ تو ایسی ہوشیاری سے اس نے چوری کی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلی نا, بعد میں پتہ چلا کہ چوری اس نے کی ہے. اور چندہ وندہ بھی لے کے کھا گیا, بہت کچھ. یعنی 1 سال کے بعد پتہ چلا فراڈی ہے. تو میں نے اپنے ٹیچر سے رابطہ کیا. میں نے کہا حضرت آپ نے اس کو کیوں نکالا تھا؟ وہ مجھ پہ غصے ہوئے کہ جب میں نے نکالا تھا کمبخت تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا نا کہ ہم نے کیوں نکالا اس کو. ہے بھائی, ایک دفعہ تو پوچھتے. یک طرفہ بیان سن کے کیسے ترس کھانا شروع کر دیا. وہ نا تجربے کاری تھی ہماری. یہ بات درست ہے, جب معاملات ہوں بھائی پہلے پوچھو. ہمارے نام سے کوئی چندہ مانگ رہا ہے, پہلے آپ ہم سے پوچھیں کہ مفتی صاحب یہ ریلائبل ہے, کیا آپ نے اس کو بولا ہے؟ تو لوگ خود بخود کر رہے ہوتے ہیں, بدگمان ہوتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپس کے لین دین کو اور معاملات کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک. سمجھ رہے ہو؟ آپس کے معاملات کو کیا کرنے کی ضرورت ہے بھائی؟ ٹھیک. اب میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں, کیونکہ زیادہ تر مسائل جو ہمارے خراب چل رہے ہیں وہ مالی معاملات میں ہی چل رہے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی یہی چلاتے رہے بیچارے کہ مسلمان معاملات میں ٹھیک نہیں ہے. مسلمان معاملات میں ٹھیک بولو نہیں ہے. سب سے پہلا جو ہم سب نے کرنا ہے نا کام, یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو. سب سے پہلا کام پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ جو اللہ کو بہت پسند ہے, جو بہت پسند ہے اللہ کو. پہلے میں اس کو اور پکا کر دوں تاکہ آپ کی کھوپڑی میں انسٹال ہو جائے یہ بات. اللہ کو انسان میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ یہ صرف میرا محتاج بن کے رہے, کسی غیر کا محتاج بولو نہ. اس کی نظر کسی غیر کی جیب پہ پڑے ہی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ اس کو کہتے ہیں استغنا. غنی کا لفظ سنا ہے نا, عربی میں غنی مالدار کو بھی کہتے ہیں. اصل میں غنی مالدار کو نہیں کہتے, غنی اسے کہتے ہیں جو بے پرواہ ہو. تو چونکہ مالدار لوگ اکثر بے پرواہ ہوتے ہیں, ان کے پاس خود اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ان کو دوسرے کی جیب پہ نظر نہیں ہوتی, اس لیے عربی میں مالدار کو غنی کہا جاتا ہے. ورنہ غنی کا اصل لفظ کیا ہے, اصل مطلب کیا ہے؟ بے پرواہ. بے پرواہ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مر رہا ہے تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی. بے پرواہ کا مطلب کس کے پاس کتنی دولت ہے مجھے اس سے کوئی غرض بولو نہیں. یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لو اللہ کا واسطہ. یہ نہیں ہے مارکیٹ میں. یہ کیا چل رہی ہے؟ شارٹ چل رہی ہے. یہ صفت بہت. آج رشتہ دار کسی کو بتاتے ہیں میری تنخواہ کتنی ہے, بولو بولو نا. پوری آمدن کیوں نہیں بتاتا اس کو پتا ہے مانگے گا. اگر بتا دیا نا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو یہ کیا کرے گا؟ بولو مانگے گا. فوراً نہیں مانگے گا, اس وقت تو کہے گا ویل ڈن, بڑی خوشی ہوئی, ماشاءاللہ آپ کی 1 کروڑ کی آمدن ہے, بہت اچھا لگا. اس کے بعد جا کے اس کو خواب نیند نہیں آئے گی پھر کہ اس کے پاس 1 کروڑ ہیں تو 1 کروڑ میں تو میں یہ بزنس بھی کر سکتا ہوں, 1 کروڑ میں تو میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں, 1 کروڑ میں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. یہ ابھی ضرورت پڑی نہیں ہے اس کو. یا تو نا کینسر ہو گیا کسی کو خدا نخواستہ, کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی,
تو جڑوانے کے لیے پیسے مانگ رہا ہے. نا نا نا, ابھی تو کوئی ضرورت پڑی نہیں ہے, فوراً اس کو بزنس کے خیالات, فوراً بزنس کے پیکج بنانا دوسروں کے پیسوں پہ شروع کر دے گا. یہ نیچ حرکت ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھو میں بہت نالائق ہوں, میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا میں نیک ہوں, ہمیں پتا ہے ہم کیا ہیں, یہ تو قیامت میں پتا چلے گا کون کتنا نیک ہے. لیکن کچھ چیزیں کھلی ہوتی ہیں تو وہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے جتنے مالدار دوست ہیں, جتنے کروڑ پتی دوست ہیں, میرے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے ان کو ڈر نہیں لگتا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. ابھی تو میرے مالی حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے. پہلے اتنے ہم بہتر تو ہمیشہ سے ہی رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, غربت ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے. لیکن پہلے, آج پہلے کی نسبت زیادہ اچھے ہیں. تو اس وقت بھی جب ہمارے پاس پھٹپٹی ہوتی تھی نا, پھٹپٹی, جو میرے تو تاجر دوست ہیں آ کے بتاتے تھے میرے 20 اکاؤنٹ ہیں, ایک ارب روپے خرب روپے پڑا ہوا ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا لگا, نائس ٹو میٹ یو. اس سے زیادہ نہیں. ان کو پتا تھا, میری عادت کا پتا چل گیا تھا, بھائی بتا دو کچھ نہیں کہے گا یہ آدمی, ٹھیک ہے نا. یہ کبھی یہ بھی نہیں کہے گا کہ اچھا 1 ارب روپے ہیں تو ایک بائک دلا دو, یا بائک نہیں دلا سکتے قرضہ دے دو, یا میرے مدرسے کو چندہ دے دو, یہ بھی نہیں. آج بعض مالدار لوگ کسی مولانا کو یہ بتاتے ہوئے نا کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے, ڈرتے ہیں, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کل یہ مولانا ہم سے چندہ مانگے گا. مانگنا بری چیز نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندہ لیا ہے, لیکن چندہ مانگتے ہوئے اگر سامنے والا دباؤ میں آ گیا نا, دباؤ میں آ گیا, دباؤ کا مطلب یہ کہ اب وہ کہہ رہا ہے یار بتا کے پھنس گیا یار, اب نہیں دو تو یہ بولیں گے اتنا پیسہ تو ہے, دے کیوں نہیں رہے. تو یہ طیب خاطر ہوئی, دل کی رضا ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, مسلمان کا مال اس کی دل کی مکمل رضا کے بغیر حرام. 100% جب تک اطمینان نہ ہو نا دل سے دے رہا ہے. ابھی دیکھو کل ایک صاحب اپنی گاڑی بائک لے کر آئے, کیلوں کا شاپر لٹکا ہوا, کیلوں کا شاپر لٹکا ہوا, بڑے بڑے لمبے لمبے کیلے نا, اپنے گھر لے کے جا رہے تھے. میں 2-3 احباب کے ساتھ گلی میں آ رہا تھا, کسی کام سے گیا تھا مسجد کی طرف. تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو ان کی نیت یہ تھی کہ ایک کیلا وہ محبت میں مجھے بھی پکڑا دیں. ہم باتوں میں مشغول تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا پورا شاپر اٹھا کے لے آیا میں. ان کی نیت پورا شاپر دینے کی نہیں تھی, ان کی نیت تھی ایک کیلا. جب انہوں نے کہا نا مفتی صاحب کائنڈلی ادھر آئیں, اور کیلے کا شاپر انہوں نے اٹھایا, تو میں سمجھا کہ شاید یہ پورا شاپر دے رہے ہیں. ہم دماغی ہمارا کہیں اور لگا ہوا تھا, ہم پورا شاپر لے کے نکل لیا, وہ بےچارے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب جب میں شاپر لے کے آ رہا ہوں تو میرے ساتھ جو 2 دوست احباب تھے وہ ہنس رہے ہیں. میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں بڑا بھنڈ ہو گیا. میں نے کہا بھنڈ کیا؟ کہہ رہے وہ 1 کیلا دے رہے تھے, آپ باتوں باتوں پورا شاپر اٹھا کے لے آیا. وہ درجن کیلے ماشاءاللہ 2 درجن تو ہوں گے, اور بڑے بڑے زبردست کیلے. مجھے لگا یار یہ تو بڑی ذلت اور شرمندگی کی بات ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں دماغ میرا کہیں اور لگا ہوا تھا. میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ انکل کھڑے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ بھی وہیں کھڑے ہوئے ماشاءاللہ. میں نے کہا حضرت غلطی سے پورا شاپر لے آیا ہوں, میں واپس آ رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں اب آپ لے جائیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ پورا شاپر آپ کے لیے تھا. انہوں نے کہا اب جو ہو کوئی بات نہیں لے جائیں, ظاہر ہے ایک شاپر پہ کیا کوئی مسئلہ کرے گا. جب انہوں نے اصرار کیا ہم شاپر لے آئے. دفتر میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا ناجائز کیلے ہیں کھا لو. مذاق کیا, کیلے تو جائز ہی تھے, انہوں نے اجازت دے دی نا. میں نے کہا ناجائز کیلے کیا کرو پھوڑ دو. اچھا وہ پھر عصر کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آئے. میں نے کہا شاید شاپر واپس لینے کے لیے آئے ہیں. پھر میں نے ان سے سوری کی. میں نے کہا حضرت میرا دماغ پتہ نہیں کہاں لگا ہوا تھا, آپ شاید 1 کیلا دے رہے تھے, میں پورا شاپر ہی اٹھا کے لے آیا. انہوں نے کہا نہیں ارے اپنے پرانے دوست ہیں, اتنے کم ظرف نہیں ہے کہ ایک شاپر پہ وہ اتنا مریں گے, تو وہ کوئی اور مسئلے کے لیے آئے تھے. میں واقعی یہ سمجھا, میں نے کہا شاید اب سب کے سامنے نہیں مانگا جا رہا تھا, اب کہہ رہے کہ واپس کر بھائی میرا شاپر. تو یہ میں قصہ صرف مذاق برائے مذاق نہیں سنا رہا, یہ تو چھوٹا سا شاپر تھا نا کیلے کا,
یہی اگر 8-10 لاکھ کی رقم ہوتی, کیا خیال ہے بھائی؟ وہ گڈی نکالتے 8-10 لاکھ کی, اور اس میں سے 20 روپے مجھے ہدیہ دینے کے لیے, اور میں پوری گڈی لے کے چلا آتا, تو حلال ہوتا میرے لیے ہے بھائی؟ چاہے وہ بعد میں نہ بھی مانگے مجھ سے. ظاہر ہے بھائی دل میں ایک چیز آ گئی نا کہ طیب خاطر نہیں ہے. طیب خاطر کا مطلب دل کی مکمل خوشی نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں, جب بھی کسی سے چندہ مانگا جاتا ہے, کسی شخص کو مخاطب کر کے اتنے پیسے نکالو اتنے پیسے نکالو, بعض دفعہ انسان مروت میں آتا ہے, یار لوگ کیا کہیں گے, میں اتنا کروڑ پتی ہوں, میرے سے 5,000 روپے نہیں نکل رہے چندے کے لیے. اس سے انسان اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے پھر 5,000 کا نوٹ نکال دیتا ہے. علماء نے لکھا ہے یہ 5,000 آپ کے لیے حلال بولو نہیں ہے. چندے کی عمومی اپیل تو کی جائے گی, یہ تو نبی کی سنت ہے. اب عمومی اپیل کی جائے گی, بھائی جس نے دینا ہے دے دے. اسپیسیفک لوگوں کو کہنا آپ سے انسان شرم میں آتا ہے. تو میرے دوست احباب جتنے بھی ہیں ان کو پتا ہے مولانا صاحب ہوں, ٹھیک ہے نا, کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے ان کا, اس کے لیے چندے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے, لیکن وہ مجھے بتا دیتے ہیں. کیوں؟ میں نے اپنا امیج ان کے سامنے یہ بنا لیا, بھائی تمہارے بینک میں جتنے پیسے ہیں, تمہاری پینٹ میں جتنے پیسے ہیں وہ تمہارے ہیں, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میری نظر میں تم ارب پتی ہو یا رکشا چلاتے ہو, میری نظر میں کیا ہے, سیم. سمجھ رہے ہو؟ میری صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اگر تم رکشا چلاتے ہو تو بھی ہم نے تم سے پیسے نہیں مانگنے, اگر تم کروڑ پتی ہو تو بھی ہم نے تم سے پیسے نہیں مانگنے, نہ اپنی ضرورت کے لیے مانگنے نہ بزنس کے لیے مانگنے. ہم اس کے قائل ہیں بزنس ہم اس رقم سے کریں گے جو ہماری پینٹ کی جیب میں ہو. دوسروں کی پینٹوں میں کیا رکھا ہوا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض, بولتے کیوں نہیں؟